فوج کے ساتھ پی ٹی آئی عمران خان کے پی حکومت کی ڈیل ہونی ہے محسن نقوی کرائے گا۔ بحریہ ٹاؤن والے ملک ریاض بھی انقلابی ہو گئے ہیں، آپ اشتہاری ڈکلیئر ہوئے ہیں بیٹے سمیت۔ کیا جسٹس جاوید اقبال نے دباؤ ڈالا آپ پہ، جن کو آپ نے اپوائنٹ کرایا تھا چیئرمین نیب آصف زرداری کو کہہ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کا ناظرین۔ فوج کے ساتھ پی ٹی آئی عمران خان کے پی حکومت کی معاملات طے ہونے ہیں، ڈیل ہونی ہے محسن نقوی کرائے گا۔ ایک طرف انقلاب کا نعرہ، ایک طرف آزادی کا نعرہ، دوسری طرف محسن نقوی کی خدمات لے لی گئیں۔ بحریہ ٹاؤن والے ملک ریاض بھی انقلابی ہو گئے ہیں کہ دباؤ پڑ رہا ہے۔ اور بھئی دباؤ کوئی نہیں پڑ رہا، آپ نے جو سندھ کی سرکاری زمین لی، سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، آپ اشتہاری ڈکلیئر ہوئے ہیں بیٹے سمیت، پیمنٹ کر دیں اور آئیں پاکستان کے اندر۔ کس نے روکا ہے آپ کو پاکستان آنے سے؟ پھر تیسرا معاملہ ہے لاپتہ افراد کا، اس حوالے سے ناظرین میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آؤں گا کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور، بڑے دبنگ ہیں اپنی گفتگو میں، بڑی سخت بیانات دیتے ہیں، کبھی گورنر کو للکارتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں میں چڑھائی کر دوں گا اسلام آباد پہ۔ وہ 25 مئی 2022 کو چڑھائی ہوئی تھی، کیا ہوا تھا وہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، اور چڑھائی کرنے سے پہلے پرویز خٹک سے بھی پوچھ لیجئے گا کہ 2016 میں کیا ہوا تھا۔ آپ ایک کریں آئین کی ایک طرف وہ تحریک چل رہی ہے آئین کی بالادستی، تحریک تحفظ آئین، میمون خان اچکزئی اس کو ایڈ کر رہے ہیں، عمر ایوب اور باقی لوگ لگے ہوئے ہیں، اور ایک طرف گرنٹر آپ کو چاہیے، وہ بھی گرنٹر وہ والا جو اسٹیبلشمنٹ کا سب سے خاص بندہ ہو، گھوڑا ہو، وہ چاہیے آپ کو۔ وہ محسن نقوی آپ کو مل گیا۔ ایشوز آپ کے ہیں وزارت توانائی کے ساتھ، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، پیسکو میں بجلی کی چوری، اور باقی آپ نے بجائے وزیر توانائی اویس لغاری سے براہ راست ملاقات کرنے کے، آپ نے اب وزیر داخلہ محسن نقوی کے ذریعے بات کی، 2 ملاقاتیں کی۔ اچھی بات ہے آپ ملیں، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن انقلاب کے نعرے نہ لگائیں، پھر آزادی کے نعرے نہ لگائیں۔ لگتا ہے علی امین گنڈا پور صاحب آپ کو انہوں نے ہی بھیجا ہے جن کے پاس آپ وہ کور کمانڈر ہاؤس میں گئے تھے نا رمضان میں، پوری کابینہ کو لے کے۔ آپ کہہ رہے تھے پرسوں کہ بھی جی میری آرمی چیف سے 2 مرتبہ الیکس لیک ہوئی ہے، اس الیکس لیک کے نتیجے میں ہی محسن نقوی آگے بڑھا ہے میرا خیال ہے۔ تو جمہوری معاشروں میں اگر آئین کی بات کرنی ہے، پارلیمنٹ کی بات کرنی ہے، تو پھر حکومتوں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھے نا آپ۔ کس کو نہیں پتا وہ محسن نقوی جس کو آپ کی ساری قیادت کہتی ہے 9 مئی کے بعد اس نے پنجاب میں ظلم کیے، پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گرفتار کیا، ابھی تک جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ایوان میں آئیں گے تو ہم شور مچائیں گے۔ محسن نقوی آپ کے، عمر ایوب کہتے ہیں آپ اسی محسن نقوی کو گرنٹر بنا لیا آپ نے۔ وہ ہو صدقے جاؤں، لگتا ہے دونوں ایک ہی گھر کے ہیں آپ۔ مبارک ہو دونوں کو، بھئی اچھی بات ہے۔ ناظرین دوسرا معاملہ ہے ملک ریاض صاحب بڑے انقلابی ہو گئے ہیں، حالانکہ ان کی ہسٹری پہ جائیں بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے، میں اس پہ نہیں ابھی جانا چاہتا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جناب دباؤ ہے مجھ پہ کہ میں بیان دوں۔ نام لیں کس نے دباؤ ڈالا آپ پہ؟ کیا جسٹس جاوید اقبال نے دباؤ ڈالا آپ پہ، وہ جو سابق چیئرمین نیب تھے، جن کو آپ نے اپوائنٹ کرایا تھا چیئرمین نیب آصف زرداری کو کہہ کے اور نواز شریف کو کہہ کے؟ نہیں کرایا تھا ملک ریاض صاحب آپ نے؟ آپ تو بڑے فخریہ کہتے ہوتے تھے میں اپنا بندہ لوا لیا ہے، میں جڑے میں کچھ کرنا ہے نیب میں میرے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ حالات بدل گئے ہیں، واقعات بدل گئے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ میں آپ اور آپ کا بیٹا علی
اشتہاری قرار ہوئے ہیں عدالت کے ساتھ سے. کتنے خربوں اربوں روپے آپ نے دینے سندھ حکومت کے. سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. 190 ملین پاؤنڈ میں آپ نے عمران خان کو کیوں فیور دی؟ 460 کنال زمین فری میں. آپ تو 1 انچ کسی کو نہیں دیتے اپنی آکسیجن سوسائٹی میں. اگر ایک مرلہ اضافی آ جائے تو اس کے بھی کہتے ہیں جی پیمنٹ لائیں تو پھر آپ کا نقشہ پاس ہوگا, گھر بنے گا. آپ نے ایسے ہی عمران خان کو دے دی, محبت میں دی, اپنے مفادات کے لیے دی. اب کہتے ہیں جی مجھ پہ دباؤ ہے. یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسا چیف جسٹس موجود ہے. کچھ ثاقب نثار نہیں ہے جس نے آپ کی قسطیں کر دی تھیں, اور وہ قسطیں بھی آپ نے نہیں دی ابھی تک. کی تھی نا, آپ نے مینج کیا تھا نا ثاقب نثار کو. ملک صاحب نہیں کیا تھا. وہ بڑے بڑے وکیل آپ کے جہاز میں سفر کرتے ہیں. اعتزاز احسن صاحب ہو گئے, باقی بھی سب بڑے وکلا آپ کے کلائنٹ ہیں نا. آپ ان کو ہائر کرتے ہیں, آپ کا رائٹ ہے. لیکن یہ نہ آپ کل سے آپ تحریک انصاف کے حامیوں کے ہیرو بنے ہوئے ہیں. ہیرو بنے ہوئے ہیں. کبھی آپ ہیرو ہوا کرتے تھے پیپلز پارٹی کے, پھر کبھی نون لیگ کے کچھ حصے کے ہیرو ہوا کرتے تھے. وہ واحد شخص تھا چودھری نثار علی خان جو آپ کے چکر میں نہیں آیا. اس کو نقصان بھی اٹھانا پڑا, لیکن اس نے 38,000 کنال زمین مظلوموں کو کلر سعیدہ میں واپس کرائی تھی. ملک صاحب آپ یاد رکھیے گا یہ بات. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. عدالت میں پیش ہوں, قانون پر عمل کریں. اگر آپ سچے ہیں, آپ کے خلاف کیسز جھوٹے ہیں, آئیں عدالتوں میں پیش ہوں, سامنا کریں. باقی سیاستدان بھی کرتے ہیں, باقی لوگ, عمران خان بھی کر رہا ہے یہاں بیٹھ کے, سختیاں بھی برداشت کر رہا ہے. آپ بھی آئیں. ناظرین, دوسرا معاملہ ہے لاپتہ افراد کا. آج کیس لگا ہوا تھا جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے پاس بلوچ سٹوڈنٹس کا. تو وہاں اٹارنی جنرل صاحب نے کہا ہے کہ حکومت اس حوالے سے ایک کمیٹی بنائی ہے, اس کی سفارشات تیار کر لی ہیں اور کابینہ میں جا رہی ہیں, اور کابینہ کی منظوری کے بعد یہ نافذ ہو جائے گا قانون جو پالیسی ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ کوئی بھی شخص لاپتہ نہ ہو. بڑی اچھی بات ہے. شاعر احمد فرحات کی وجہ سے بڑی کشیدگی بنی ہوئی ہے. اب 29 تاریخ کو دوبارہ کیس ہے, دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا بنتا ہے. ناظرین, انشاءاللہ جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.